ایک سورہ فاتحہ کی التماس تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور حالیہ واقعے میں شہید ہونے والے مومنین کے لیے اور مومنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعشرنا معاہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے لا یزال و لم یزل کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ کی ولایت سے متمسک کیا۔ اما بعد، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ صف کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی کہ یریدون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، چاہے کفار کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ ہوا، وہ، الذی، وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے رسول اللہ کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ یہاں صرف یوں نہیں ہے کہ رسول کو بھیجا، ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اب اس بھیجنے کی علت بیان کر رہا ہے کہ یہ کام ہم نے کیوں کیا۔ فاعل حکیم ہے، فاعل حکیم کا ہر فعل گویا عین حکمت ہے۔ تو اس نے یہ کام کیوں کیا، غرض کیا تھا یہ رسول کو سچے دین کے ساتھ بھیجنے کا؟ تو وہ غرض یہ تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ اب اگر یہ کام نہ ہوا تو یہ جو رسول کو بھیجنا تھا یہ ایک معاذ اللہ فعل عبث قرار پائے گا۔ ہم نے یہ دیکھا 11 ہجری رسول اللہ ظاہراً اس دار فانی سے رحلت کر چکے۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا ہے اس وقت پورے عالم پر تو کیا جزیرہ عرب ہی پر صحیح معنی میں دین کا غلبہ نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، لیکن بہرحال وہ جو غلبہ وہ نہیں ہوا۔ سوال، یہ غلبہ کب
عطا ہوگا، رسول اللہ تو نہیں ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ کر کے رہے گا۔ تو الحمدللہ مکتب اہل بیت اور برادران کی تفاسیر میں بھی صریحتاً اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ یہ وعدہ پروردگار ہے کہ جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا، اور آخر زمانے میں وہ ظاہر ہوگا کہ جس کے ذریعے سے یہ زمین عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر جائے گی جیسے اس وقت ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جو کہ انتہائی حساس موضوع ہے، اور وہ یہ کہ اس شخصیت کے لیے، اس ہستی کے لیے کہ جس کے ہاتھ سے یہ کام انجام پائے گا، اس کے لیے دیگر ائمہ کے کیا اقوال نقل ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس بات کا بھی بیان کرتا چلوں کہ حضرت حجت کے باب میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، ایک محتاط اندازے کے ساتھ اگر میں بات کروں تو کم و بیش کم سے کم 6000 روایات ہیں کہ جو کہ فقط آپ سے متعلق آئی ہیں۔ یہاں تک کہ مسند احمد بن حنبل میں 1-2 احادیث نہیں، پورا چیپٹر ہے، کتاب ہے جس کا نام ہی کتاب المہدی ہے۔ کتاب المہدی، مسئلہ جہاں آتا ہے وہ بس یہی آتا ہے کہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے یا ظاہر ہوں گے۔ اگرچہ اگر روایات کے الفاظ پر نظر کی جائے، متن پر گہرائی سے نظر کی جائے، تو وہاں تولد کا لفظ نہیں، ظاہر ہونے کا ہی لفظ ہے کہ ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ غلبہ 2 انداز کا ہوتا ہے، ایک غلبہ برہانی ہوتا ہے اور ایک غلبہ ظاہری ہوتا ہے۔ چونکہ میں نے ایک لفظ بہت سخت اپنی تقریر کے شروع میں کہا ہے، اس کی تشریح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ غلبہ 2 انداز کا ہوتا ہے، ایک غلبہ برہانی اور ایک غلبہ ظاہری۔ الحمدللہ اسلامی قوانین اور اسلامی احکامات کی جہاں تک بات کی جائے، جو دلائل اسلام کے پاس موجود ہیں، آج سے نہیں، صدر اسلام سے، اور جو نبی آتا رہا اس نے جو انسانی عقلوں کو جھنجھوڑا اور سوالات کیے، تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی، جواب نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو برہانی غلبہ ہے وہ تو پہلے دن سے ہی اسلام کو حاصل ہے۔ وہ لوگ جو کہ میری اس بات کو سن کر ذرا پریشان ہو گئے ہوں گے، ان کے لیے بیان کرتے رہیں، جی ہاں، اسلام کو غلبہ رسول اللہ کے دور میں جو غلبہ عنایت ہوا وہ یہ عنایت ہوا کہ آپ کے مقابل میں جو ہے وہ سرنڈر کر گیا، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس نے آپ کو صادق اور امین جانا۔ اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، مباہلہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ نجران کے عیسائی آ کر آپ کے سامنے یقیناً سرنڈر کرتے ہیں کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، مباہلہ نہیں کریں گے، یعنی کہ کیا؟ یعنی ہم خوف زدہ ہیں، ڈرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ تو اسلام کو جو برہانی غلبہ ہے وہ تو عطا ہو گیا، لیکن جو اسے غلبہ ظاہری کہتے ہیں، یعنی کہ اس پورے گلوب کے اوپر کوئی دین نہ ہو فقط اسلام کے علاوہ، یہ غلبہ عطا نہیں ہوا ہے۔ اس کا وعدہ پروردگار نے یہاں کیا ہے کہ ہاں ہم غالب کر کے رہیں گے، یہ غلبہ بھی تمہیں عطا ہے۔ تو چنانچہ آپ کے باب میں بہت ساری روایات اس انداز میں آئی ہیں یقیناً، لیکن پہلے تھوڑا سا تعارف، کیونکہ میری گفتگو بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے کہ جو کہ شاید آپ کی شخصیت کو اس انداز سے جانتے بھی نہیں ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ختمی مرتبہ جو کہ بشریت کی اصلاح اور نظام کے، یوں کہیے کہ نظام عدل کے قیام اور تربیت کے لیے آئے تھے، اپنے اس مقصد میں مکمل طور پر پورے اس گلوب کے اوپر، دنیا پر اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکا۔ تو جو شخص
اسے مکمل طور پر اس مقصد میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا وہ یقیناً حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہے۔ آپ اقلیم امامت کے آخری تاجدار ہیں۔ خانوادہ تطہیر کی عظیم شخصیت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں آنکھ کھولی۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر مورخ کو بھی گویا اشتباہ ہوا ہے کہ آپ کس کی اولاد میں سے ہیں، تو جلدی میں نقل کرنے میں یوں کہہ دیا کہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، لیکن وہ پورا نام غالباً لکھنا بھول گیا، اور اگر لکھ بھی دیا تو بھی اس میں ایک جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں ایمبیگوئٹی موجود ہے، اشتباہ موجود ہے کہ حسن بن علی کون سے حسن بن علی، اول اور ثانی؟ تو اس نے کہا کہ جناب حسن کی اولاد سے ہوں گے، تو امت سمجھی کہ حسن اور حسین ان حسن کی بات ہو رہی ہے۔ روایت کہہ رہی ہے حسن عسکری، عسکری تو لوگوں نے لقب دیا ہے نا، حسن بن علی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ 11ویں امام کا نام کیا ہے؟ حسن۔ 10ویں امام کا نام کیا ہے؟ ہاں تو کیا بنا حسن بن، تو کیا غلط لکھا ہے کہ حسن بن علی کی اولاد میں سے ہوں گے؟ تو یہ ایک اشتباہ ہے۔ تو چنانچہ آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی، والدہ کا نام نرجس خاتون ہے، 5 سال کی عمر میں امامت کے عظیم مقصد کے اوپر فائز ہوتے ہیں۔ اگرچہ امام تو پیدائشی امام ہے، لیکن بہرحال اس وقت صامت تھے، ناطق نہیں تھے۔ آپ کے والد گرامی امام حسن عسکری اس وقت امام موجود تھے۔ تو چنانچہ 5 سال کی عمر کے اندر علم اور حکمت، عصمت اور طہارت آپ کو خدا کی جانب سے یقیناً لطف ہے، الطاف ہے پروردگار کا جو آپ کے اوپر جو ہے ہوا ہے۔ امام کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار پیشن گوئیاں فرمائیں، اور آپ کو عطرت فاطمہ سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ یقیناً آپ فاطمہ کی عطرت میں سے ہوں گے۔ چنانچہ یہاں پر اس نقطے پر لے کر آ رہا ہوں کہ اس موضوع کا انتخاب کا مقصد کیا تھا۔ ہم نے حضرت حجت کو ائمہ کے اقوال کی روشنی میں دیکھنا ہے، رسول اللہ کے اقوال کی روشنی میں دیکھنا ہے، نہ کہ ان کی شخصیت کو خود اپنے ذہن سے کچھ بنا لینا ہے۔ آج ہم بیٹھے اسی لیے ہیں کہ ان کے اقوال میں آپ کی شخصیت کیا ہمیں نظر آتی ہے، اور عموماً ہمیں دکھائی کیا جاتی ہے یا ہم دیکھ کیا لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حجت انسانیت کی ہدایت کے لیے ظہور کریں گے، اور ان کا مبارک وجود سب کے لیے رحمت ہوگا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، سمجھیے گا۔ اس وقت عالم اسلام کو جو درپیش مسائل ہیں، ان میں کئی مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ تو خود نادان مسلمان ہے کہ جو کہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور جو اس کے مقابل میں دشمن ہے وہ بہت دانا ہے، وہ بہت ڈاکیومنٹریز بنا رہا ہے، اور مختلف لوگوں کے آج سے نہیں 40 سال پرانی، 45 سال پرانی دا مین ہو سو ٹمارو، شخص کہ جس نے کل دیکھا، اس میں اس نے امام مہدی علیہ السلام کو دکھایا اور مین آف ٹیرر کہہ کر دکھایا ہے، معاذ اللہ، کہ ایک ایسا شخص جو کہ تباہ و برباد کر دے گا دنیا کو، اس طرح سے دکھایا گیا، پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، دا مین ہو سو ٹمارو۔ بہرحال اس شخص تک تو پہنچ گیا، لیکن ان شخص کی حیثیت کو سمجھ نہیں پایا، کیونکہ یقیناً کفار کے لیے تو عذاب بن کر نازل ہوں گے آپ، اس میں کوئی شک نہیں، تو اس کے لیے تو موت ہی موت نظر آئے گی۔ لیکن کیا آپ کے وجود مقدس کا مقصد ہی یہ ہوگا؟ نہیں، رحمت ہوگا، رحمت۔ کتب شیعہ میں مذکورہ روایات کے مطابق حضرت مہدی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا ہے، بہت بڑی بات کہی ہے، سنیے گا۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور ان کی رحمت تمام بشریت کو شامل ہوگی، یہاں تک کہ تمام اہل زمین و آسمان ان کے ظہور سے خوشحال ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کتب شیعہ میں مختلف روایات موجود ہیں جن کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کو اخلاق، سیرت اور ظاہری صورت کے لحاظ سے رسول خدا سے سب سے زیادہ مشابہ انسان بتایا گیا ہے۔ جس طرح رسول خدا
رحمت للعالمین ہیں اور مظہر رحمت واسع خداوند ہیں، اسی انداز سے آپ کا تعارف بھی اسی انداز سے کرایا گیا ہے۔ جیسے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بالکل اسی انداز سے اب ذرا اصول کافی میں اور شیخ صدوق کی کتاب عیون اخبار رضا کی طرف چلے جائیے، روایت کے جملے سنیے۔ فرماتے ہیں، نقل کر رہے ہیں کہ اخرج منہ، اب یہ روایت طویل ہے، میں صرف درمیان میں ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ امام معصوم فرما رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں 10ویں امام کی طرف، اور پھر اس سے آگے کہتے ہیں کہ اخرج منہ، اس منہ کے اندر بریکٹ میں لکھا ہے علی بن محمد الہادی، الداعی الی السبیل والخازن لعلمی، کہ اس سے ظاہر ہوگا، خارج ہوگا، یعنی کہ اس کی نسل سے آئے گا کون؟ میرے راستے کی طرف بلانے والا اور میرے علم کا خازن، جو محفوظ کرتا ہے خزانے کو اس جگہ، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ الحسن۔ اب ان کا نام بتاتے ہیں کہ حسن ہوگا، یعنی کہ 10ویں امام کی نسل میں 11ویں امام حسن آئیں گے، وہ میرے علم کا وارث ہوگا۔ وَأَكْمِلُ ذَلِكَ بِبَنِيهِ، اور اس کے ذریعے، اس کے بیٹے کے ذریعے سے یہ کمال عطا ہوگا دین کو۔ اس کا نام کیا ہے؟ اب نام جو لے رہے ہیں، جس حالت میں یہ روایت بیان ہو رہی ہے، گویا جواسیس کا مجمع ہوگا، اس لیے امام نے نام کے بجائے حروف کا استعمال کیا، میم ہا میم دا۔ آپ نے محمد نام نہیں لیا، توڑ توڑ کر بیان کر دیا، ٹھیک ہے، کہ ان کا بیٹا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے یہ کامل ہو جائے گا، اور وہ کون ہوگا؟ اب اس کا تعارف کرا رہے ہیں، جہاں پر میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔ کیا کیا کہ تعارف کرایا؟ کہا رحمت للعالمین علیہ کمال موسیٰ و بہاء عیسیٰ و صبر ایوب، کہ اب کہتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہوگا، وہ جو بیٹا ہوگا آخری، جو کمال عطا کرے گا علم کو، میرے دین کو، وہ رحمت ہوگا، اور اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نورانیت اور ایوب کا سا صبر ہوگا، صبر ایوب، عیسیٰ کی نورانیت۔ یعنی کہ ایک اور روایت کے اندر اس طرح کے جملے موجود ہیں کہ آپ کئی انبیاء کے اوصاف کے حامل ہوں گے۔ چنانچہ شیخ کلینی نے بھی اس کو اپنی اس کتاب کے اندر جس طرح سے میں نے بیان کیا، یعقوب بن اسحاق کے ذریعے نے اس کو اپنی اصول کافی میں جلد 1 میں بیان کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ میرے خلیفہ کی حیثیت سے ظہور کریں گے، میرے ذریعے سے دین اسلام کا آغاز ہوا، اسی طرح ان کے ذریعے سے اپنے عروج پر پہنچے گا۔ وہ جو کمال والی بات ہے وہ یہاں پر آ کر کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میرا اس مسجد میں جب میں پہلے دن آیا تھا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کسی بھی امام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ فقط اس امام کو نہیں، پوری اس در عصمت کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، پہلے سے لے کر آخر تک ان کے اقوال کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، تب کہیں جا کے کسی امام کا فعل سمجھ میں آتا ہے۔ تو چنانچہ جس قول کی طرف نقل کیا وہ برادران کی کتب صحیح بخاری کے اندر بھی روایت منوعاً موجود ہے۔ روایت کا نشان 3193 اور 3265 کے اندر بھی کم و بیش الفاظ کے ادھر ادھر ہونے کے ساتھ مفہوم یوں ہی نظر آتا ہے۔ کیف انتم، اب رسول اللہ سوال کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے، کیف انتم، کیا تم کیسا محسوس کرو گے تم لوگ، اذا نزل ابن مریم فیکم، کہ جب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، وامامکم منکم، اور امام تم میں سے ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے کہا تمہاری کیا اس وقت کیفیت ہوگی۔ یہاں کم کا صیغہ ہے، امامکم، تم سب کا امام تم میں ہوگا،
یعنی کہ وہ امام ہوں گے۔ تو چنانچہ یہ تو میں نے برادران کی کتب سے نقل کیا ہے، اب ذرا بحار الانوار میں علامہ مجلسی کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ روایت کہ جو کہ مختلف طرق سے ہم تک پہنچی ہے، صالح بن عقبہ کے طرف سے بھی آئی ہے، اور ایک بہت مشہور اور معروف نام کہ جو کہ ہر مجلس کے شروع میں آپ سنتے ہیں، جابر بن عبداللہ الانصاری، ان سے بھی یہ روایت آئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عن ابی جعفر محمد بن الباقر عن ابیہ عن جدہ عن امیر المؤمنین علیہ السلام علیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے تو سند پہ بات کر لیں کہ یہ کون روایت کر رہا ہے۔ اس سند کے یہاں سے جو اب یہ روایت ہو رہی ہے آگے، درمیان میں کوئی غیر معصوم شخص نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابی جعفر نے جو نقل کیا ہے، یعنی کہ ابا جعفر نے، پانچویں امام نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ اپنے بابا سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نقل، اور اپنے جد سے، اور وہ جد یعنی امام حسن حسین تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیا مولا علی سے، اور مولا علی نے روایت کیا رسول اللہ سے۔ اب یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ المہدی من ولدی، عربی میں ایک لفظ ہے ولدی، یعنی کہ بیٹا ہوگا میرا، ولد، جب ولدی کہیں گے تو اس میں جمع کا عنصر آ جاتا ہے، یعنی کہ میری اولادوں میں سے ہے، میرے بیٹوں میں سے ہے، یعنی کہ رسول اللہ کے وہ جو پنجتن کا آخری چراغ ہے، جس کو آپ سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا خامس اصحاب الکسا، سلام ہو آپ پر اصحاب کسا کے پانچویں، ان کی نسل سے جو 9 امام ہیں، اس روایت میں رسول اللہ انہیں اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، میرے بیٹوں میں سے ہوگا۔ المہدی من ولدی اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، عربی میں کہیں گے کنیتہ کنیتی۔ وَهُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ، یہ جملہ بہت دقت طلب ہے، وَهُوَ، اور وہ ہوگا، أَشْبَهُ النَّاسِ بِي خَلْقًا وَخُلْقًا، کہ وہ جو ہوگا تمام لوگوں میں، ایک لفظ ہے شباہہ اور ایک ہے اشباہہ، کبارہ یکبر، گردان کرتے ہیں، کبارہ یکبرو تکبیران، اور وہ تمام کی تمام عربی قواعد میں ہاں، تو اس میں اب ہم کہتے ہیں، اگر ہم کہیں گے اکبر، ہاں، کبیر اکبر، کیا مطلب؟ کبیر مطلب بڑا، اکبر بہت بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر بہت چھوٹا۔ تو یہاں پہ شبہ نہیں ہے کہ شباہت ہوگی، نہیں، اشبہ بہت زیادہ، کتنا، یہاں مبالغے کا صیغہ ہے، اتنا کہ بیان سے باہر ہے، لیکن یہ کہنا بہت ضروری تھا، اگر یہ نہ کہتے تو آگے مسائل ہو جاتے۔ کہا اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی بیان کر دوں، ایک لفظ ہے خلق اور ایک لفظ ہے خلق، خلقا و خلقا۔ خلقت ظاہری خد و خال کو کہتے ہیں، خلقت ظاہری خد و خال کو، صورت کو، کہ کس انداز کی شکل اور صورت ہے، ٹھیک ہے، قد ڈھال چال سب کیسا ہے۔ خلقاً یہ شمائل، یہ کہتے ہیں باطنی شمائل کو، باطنی اوصاف کو، جسے کہتے ہیں اخلاق، جسے کہتے ہیں کردار۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مجھ جیسا ہوگا، کس انداز میں؟ خلقاً و خلقاً، یعنی کہ دکھنے میں بھی رسول اللہ اور اخلاق میں بھی رسول اللہ۔ الحمدللہ یہاں پر مکتب امامیہ اور تمام مسلمانوں کا یقیناً اس میں اجماع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کو اس انداز میں نہ لیا جائے۔ اسی لیے یہ جو لفظ ہے اشبہ، یعنی کہ وہ جو ہوگا ہوا اشبہ الناس، یعنی کہ سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا ہوگا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ بے من و عن بالکل رسول اللہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، فرق ہے۔ تو اس فرق کو یہ اشبہ جو ہے وہ سموئے ہوئے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کہ تکون لہو غیبۃ و حیرۃ،
اس کے لیے غیبت ہوگی، اور حیرتن اس کے لیے ہے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تکون لہو اس کے لیے غیبت واقع ہوگی. اور روایات کے اندر بیان ہوا کہ اس کے لیے 2 غیبتیں واقع ہوں گی، ایک مختصر مدت اور ایک طویل مدت. اگرچہ اس کی علت بھی بیان کی گئی کچھ مقامات کے اوپر، لیکن ابھی میرا موضوع وہ نہیں ہے. تو چنانچہ اس کے لیے غیبت ہوگی اور حیرت ہوگی. حیرت کیا ہوگی؟ حیرت، اب عربی میں اگر حیرت کیا ہے اور اردو کی حیرت تو سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے بات. حیرہ، اچھا ایک مقام پر اس طرح سے انداز ہوتا ہے کہ جس طرح سے لوگ جو ہیں دنگ رہ جائیں، ایسا حیرت، پریشان ہو جائیں. جس طرح کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا، اعلان نبوت فرمایا اور خطوط لکھنا شروع کیے، تو اس کی ایک ہیبت تھی کہ رسول آ گیا ہے مسلمانوں میں، ایک جلال تھا. تو جس طرح سے جلال رسول خدا کا ہم وہاں پر نظر آیا، اسی انداز کا وہ جلال اور وہ ہیبت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اس وقت ہوگی کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ حیرہ، لوگوں کا اضطراب ہوگا، ان کی اس غیبت کی وجہ سے یہاں اضطراب ہوگا، حیرت میں پڑ جائیں گے لوگ، پریشانی میں پڑ جائیں گے، امتحان میں پڑ جائیں گے، یہاں تک کہ جلدی کریں گے. اور جب جلدی کریں گے تو کہا جلدی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. جو وقت کو معین کریں گے، وقت معین کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جناب اب یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے اور اب ظہور ہونے والا ہے. اسی لیے جب بیان کیا گیا تو علامات کو الگ بیان کیا، علتوں کو الگ بیان کیا. ظہور کی علائم، ظہور کی علامتیں، ضمناً بات آ رہی ہے تو عرض کرتا چلوں، توجہ رکھیے. ظہور کی کچھ علامتیں ہیں اور ظہور کی کچھ علتیں ہیں. بہت توجہ. جو ظہور کی علامتیں ہیں وہ علامتی ہیں، اور جو ظہور کی علت ہے اصلاً وہ علت ہے کہ جس کے بعد ظہور ہونا ہے. اگر وہ علت ہو جائے، اگر وہ علت تام ہو جائے، یعنی کہ جو پری ریکوزٹس ہیں جب وہ ہو جائیں تو پھر ظہور کا ہونا واجب ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ علت ہے. ہم گڑبڑ میں یوں ہو جاتے ہیں کہ جب ہم کچھ نشانی دیکھتے ہیں تو ہم علامت کو علت سمجھ لیتے ہیں. علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ جب آپ اور میں تیار ہو جائیں گے ظہور ہو جائے گا، یہ علت ہے. اور علامت ہے. علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ جب تم دیکھو فلاں مقام سے دھواں اٹھ رہا ہو، جب فلاں زمین دھنس جائے، جب یہاں سے یوں ہو جائے، جب وہاں یوں ہو جائے. یہ تمام کی تمام باتیں یہاں وہاں کی ہیں. یہ بس ایسے ہی ہے کہ جیسا میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، چینل بدل کے چینل دیکھ رہا ہوں، ساری تبدیلی وہیں ہو رہی ہے، ادھر کچھ نہیں ہو رہا. تو جب تک ادھر کچھ نہیں ہو رہا تب تک سمجھو ظہور نہیں ہو رہا، اور جب تک ادھر سب کچھ ہوا جا رہا ہے تو یہ تو علامت ہے. میں دیکھتا ہوں چاند گرہن بھی ہو گیا، ارے جمعے کے دن عاشور پڑ گیا. ارے بھائی چاند یہ سسٹم ہے، چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا. یہ دیکھو تم تیار ہوئے، ہاں چاند گرہن تو ہو گیا، سورج گرہن بھی ہو گیا، جمعے کے دن عاشور بھی آ گیا. لیکن وہ جمعے کے دن عاشور آ کر کیا فائدہ ہوا کہ جب عاشورائی تیار نہیں ہے تو پھر ظہور پھر کسی عاشور کے لیے ٹل جائے گا. سوال ایک جملہ عموماً یہ بھی ابھی اس طالب علم سے سنیں گے آپ، یہ میں آپ کو ابھی لکھ کر تو نہیں سنا ہوگا آپ نے. بہت توجہ ہے. ایک ہے منتظر اور ایک ہے منتظر. جانتے ہیں سب منتظر کا مطلب اور منتظر کا مطلب؟ جس کا انتظار کیا جا رہا ہو وہ ہوتا ہے منتظر، اور جو انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے منتظر. ہم بہت جلدی کر لیتے ہیں اور یقیناً حضرت حجت کا لقب ہے منتظر، اور ہم اپنے آپ کو منتظرین میں شمار کرتے ہیں. اور میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں اور خوش بھی ہو رہا ہوں کہ منتظر ہوں اور وہ آ نہیں رہے ہیں.
حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یقیناً لقب تو صحیح آپ نے استعمال کیا ہے، آپ منتظر ہی ہیں، وہ ہے منتظر، لیکن اس وقت مسئلہ کچھ اور ہے۔ آپ بنے ہوئے ہیں منتظر، وہ ہے منتظر۔ سمجھیں؟ جس دن وہ منتظر ہو گیا، واقعتاً حقیقتاً جس دن آپ کے لیے وہ منتظر ہو گیا، ظہور میں دیر نہیں ہے۔ لیکن اس وقت تو امام منتظر ہے امت کا کہ میرے لوگ کہاں ہیں۔ تو جب وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ کہاں ہیں، تو منتظر کون ہوا؟ امت۔ میں دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلانا امام کو اس نے شہید کیا، اس امام کو اس نے شہید کیا، اور ہوتے ہوتے جب بات حضرت حجت پر آتی ہے تو آگے لکھا ہوتا ہے کہ اذن خدا غیبت کے اندر ہیں۔ آج ایک کام کیجئے گا، وہاں پر مٹا کر لکھ دیجئے گا معاشرے کی بے حسی کی وجہ سے غیبت میں ہیں، تو آپ کو تمام کے تمام ان عوامل کا پتہ چل جائے گا کہ غیبت کیوں ہو رہی ہے اور اس کا سبب کون ہے۔ یا تو میں غیبت کا سبب ہوں یا اس غیبت کے طولانی ہونے کا سبب ہوں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ یا تو طولانی کرنے میں میرا ہاتھ ہے یا اس کے ہونے میں میرا ہاتھ ہے۔ تو چنانچہ خلقاً و خلقاً سب سے زیادہ شبیہ ان کی ہوگی وہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تدلو فی، اور ایک دوسری روایت میں دیکھ رہا تھا وہاں فی کے بجائے فیہا تھا، تو میں نے دونوں آپ کے سماعتوں کی نظر کر دیا، تدل فی یا تدل فیہا الامم حتی تدل الخلق عن ادیانہم۔ یہ بھی بہت گہرا نقطہ ہے کہ جب وہ ظہور کریں گے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں شک و شبہات رکھیں گے، جو حیرت کریں گے نا، وہ شکوک و شبہات رکھیں گے ان کے بارے میں۔ اور اسی اثنا میں جب وہ شکوک و شبہات میں ہوں گے کہ ہیں یا نہیں ہیں، ہیں نہیں ہیں، اور وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شہاب ثاقب کی طرح انبیاء کے ذخیروں کے ہمراہ ظاہر ہو جائیں گے پوری آب و تاب کے ساتھ، اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک جملہ یہاں پر بہت گہرا ہے، اور کہا کہ اس وقت لوگ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں گے۔ لفظ ہے تدل الخلق عن ادیانہم، کہ خلق اپنے دین سے پھر جائے گی۔ یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، خلق کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ اتنا پرآشوب دور ہوگا کہ جو مخلوق ہوگی چاہے کسی دین پر بھی رہی ہو اس وقت اپنے دین سے پھر چکی ہوگی۔ یعنی کہ ہندو نہیں ہوگا، عیسائی نہیں ہوگا، مسلمان نہیں رہے گا، ایسی انارکی پھیلی ہوئی ہوگی۔ یہ کیا ظہور کی علت ہے؟ نہیں، یہ ظہور کی علامت ہے۔ یعنی کہ اتنا مسائل میں گھر چکی ہوگی دنیا تو سمجھ جانا کہ وقت بہت قریب ہے، اور اسی وقت وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ یاتی بصغیرۃ الانبیاء علیہ فیملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، اور پھر اس انبیاء کے ذخیروں کے ساتھ وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دیں گے جس طرح سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو اسی طرح حضرت مہدی بھی رحمت للعالمین اور مظہر کامل رحمت واسع خداوند ہیں۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت اور بشریت کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ اسی طرح حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا کی جانب سے تمام جن و انس کے امام ہوں گے۔ آپ زیارت میں یہی پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا انس السلام علیکہ یا امام الانس والجان۔ یہ کون ہے؟ یعنی کہ سلام ہو آپ پر اے امام انس اور جان، تو دونوں کے لیے آپ امام ہوں گے۔ اور جس طرح رسول خدا بعض انسانوں کے لیے بشیر اور بعض کے لیے نذیر ہیں،
وقال سبحانہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ اسی طرح حضرت مہدی بھی شیعان و محبان کے لیے بشیر و بشارت دینے والے ہیں، اور دشمنوں اور ناصبیوں کے لیے نذیر اور عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے قول معصوم سے، اور آپ کی ایک اور خصائل ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور خداوند نے قرآن میں رسول خدا کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ اور عظیم ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی گئی۔ اسی طرح سے حضرت مہدی کا اخلاق بھی اپنے جد کی طرح اعلیٰ و عظیم ہوگا۔ پس اب ایک بات یاد رکھیے گا، جس طریقے سے رسول اکرم کی تحریک چلی ہے، جس طریقے سے رسول اکرم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو مائل کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے یقیناً غزوات بھی ہوئے ہیں، خطبات بھی دیے ہیں، بالکل اسی انداز سے آپ کا، کیوں کہا خلقاً و خلقاً، بالکل اسی انداز سے آپ کی تحریک بھی رہے گی، رحمت للعالمین بن کر آئیں گے، اگرچہ غزوات بھی ہوں گے۔ غزوات کا لفظ استعمال کیا خلقاً و خلقاً کے اعتبار سے، وگرنہ یعنی کہ خود بھی شامل رہیں گے جنگ کے اندر، اور وہ جو رسول اللہ کے اوصاف ہیں وہ بھی تمام کے تمام خلائق جو ہے وہ مشاہدہ کر رہی ہوگی اور اس سے فیض پا رہی ہوگی۔ چنانچہ ایک دوسری روایت کے اندر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فلولا ان رحمت ربکم وسعت کل شیء وانا تلک الرحمت لرجعت الیہم معکم فقد قطعوا الاعذار بینہم وبین اللہ وبینی وبینہم فیرجعون الیہم۔ فرماتے ہیں کہ اگر اب یہاں پر لوگوں کا رویہ اور امت کی احساس ذمہ داری کا نہ ہونا، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پروردگار کی وسیع رحمت نہ ہوتی کہ جس نے تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور میں اس رحمت کا مظہر نہ ہوتا تو میں خود تمہارے ساتھ ان کی طرف پلٹ جاتا، کیونکہ وہ کلی طور پر خداوند سے اور مجھ سے دور ہو گئے ہیں اور ہر طرح کے تعلق کو قطع کر دیا ہے۔ لوگ ہیں جنہوں نے امام سے تعلق کو قطع کیا ہے، امام آپ کے قریب ہیں۔ وہ جملہ شعر کا مجھے بہت پسند ہے، کہتے ہیں نزدیک بہت آپ ہیں میں دور ہوں مولا۔ خدا کی صفت کیا ہے؟ ہم تم سے قریب ہیں، ہم اقرب ہیں، قریب نہیں، اقرب بہت، بحبل الورید، شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ اولئک ینادون من مکان بعید، وہ اللہ کو دور سے آواز دیتے ہیں۔ پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ میں رگ حیات سے قریب ہوں، اور دوسرے مقامات پر کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے دور سے آواز دیتے ہیں، یعنی کہ کیا؟ ہم تو قریب ہیں، انہوں نے فاصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ اس کا نمائندہ ہے کہ یہ تو مخلوق سے قریب ہے، اس نے فاصلہ کر لیا۔ آیت اللہ تقی بہجت سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ میں امام زمانہ سے باتیں کرتا ہوں، کیا وہ سن لیتے ہیں؟ جواب سنیں گے؟ کہا یہ جو تم نے ہم سے سوال کیا ہے نا، اس سے قبل کہ میں اس سوال کو سنوں انہوں نے سن لیا، اور یہ جواب جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس سے قبل کہ تم سنو امام نے سن لیا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہے امام زمان، زمانے کا امام ہے۔ ایک طویل روایت آپ کی ہدیہ کر رہا ہوں۔ وعنہ عن ابو مسلم محمد بن مسلم بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، چھٹے امام کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ، امام کی سند سے اور پھر آگے سند کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیف انتم اذا، تمہاری کیا حالت ہوگی، میں مختصر کر دوں کہ جب تم میں مہدی کے آنے سے مایوس ہو جاؤ گے اور اچانک صاحب الزمان مثل نورانی خورشید کے اس طرح ظاہر ہوں گے کہ تمام اہل زمین و آسمان خوشحال ہوں گے۔ رسول اللہ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ واقعہ کب رونما ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب مہدی غائب ہوں گے اور لوگ ان کے آنے سے مایوس ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ آپ نے کہا تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت جب تم مایوس ہو جاؤ گے خدا نخواستہ؟
فَيَخْرُجُ مِن مَكَّةِ مُتَوَجِّهًا إِلَى الشَّامِ يَفْرَحُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ وَالطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ وَالْحَيْتَانُ فِي الْبَحْرِ. وہ مکہ سے خارج ہو کر شام کی طرف جائیں گے، ان کے ظہور فرمانے سے تمام اہل زمین و آسمان، حتیٰ ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں سب خوشحال ہو جائیں گی. یہ روایت کے جملے کیا بیان کر رہے ہیں؟ امام زمان کی شخصیت کیا سمجھ آ رہی ہے ذہن میں؟ میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں روز صبح صبح اٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں سورج نکلا ہوا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اور جناب میں اپنے کام پر جا رہا ہوں، بچے اسکول جا رہے ہیں، دنیا اپنے اپنے کام پر چل رہی ہے، کچھ بھی تو غائب نہیں ہے، کچھ بھی تو مسئلہ نہیں ہے. وہ جس کے سبب یہ زمین و آسمان قائب ہے، وہ سبب غیبت میں ہے. کیا اس سے بڑی مصیبت کسی کے لیے ہو سکتی ہے؟ جس کے سبب یہ تمہاری زندگی چل رہی ہے اور تمہارا کام چل رہا ہے، وہ سبب غیبت میں ہے. تو سوچو، ابھی وہ غیبت میں ہے تو یہ سب کچھ تمہیں مل رہا ہے، جب ظہور کرے گا تو کیا ملے گا؟ اس سے محروم ہیں. ہم نے اسی کو جنت سمجھ لیا ہے. تو چنانچہ مومن تڑپ کر اٹھتا ہے، مولا ایک دن اور گزر گیا، مولا ایک اور جمعہ آ رہا ہے، شاید اس جمعے. چنانچہ وصیت کر رہا ہوں، درمیان میں بات آ گئی ہے تو دعائے عہد کی تلاوت کو صبح کی نماز میں اپنا وتیرہ قرار دیجئے. حضرت مہدی قوانین اسلام کو عملی طور پر نافذ کریں گے. تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خداوند کے نزدیک پسندیدہ دین فقط اسلام ہے، اور اس دین کے بارے میں خداوند متعال نے لوگوں سے قیامت کے دن سوال کرنا ہے، اور اسی انداز سے سوال کرنا ہے کہ فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کسی دین کی پیروی کرے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. آپ ہیں کہ جو کہ دین اسلام کے ارکان کو، قوانین کو زمین پر نافذ کریں گے، پوری زمین پر. خداوند کے جب میں نے آیت کی تلاوت کی، اس کا نشان سورہ آل عمران کی 19 نمبر کی آیت تھی، اور جو بعد والی آیت پڑھی گئی اس کا نشان آل عمران کا 85 نمبر کا نشان تھا. دوسری طرف سے خداوند نے قرآن میں بار بار مسلمانوں کو وعدہ دیا ہے، جس طرف میں نے اپنے سرنامہ کلام میں جو آیت بیان کی تھی کہ آپ کی ظہور کی سبب وعدہ قرار دیا گیا ہے کہ ہمیں زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اسی انداز سے ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے کہ اور تمام دین خدا کے لیے ہوگا. آپ کا ظہور دین خدا کے لیے ہوگا، یعنی تمام باطل اور گمراہ ادیان ختم ہو جائیں گے، یا ان ادیان کی پیروی کرنے والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، یا قتل ہونے کے ڈر سے باطل دین سے جدا ہو جائیں گے. کہا گیا کہ اس آیت کی عملی تفسیر اس وقت مکمل نہیں ہوئی تو وہ کب ہوگی؟ تو وہی بیان کیا گیا. یہ اہل سنت کے بہت بڑے مفسر آلوسی ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں. کہا یہ اس وقت نہیں ہوا، آخر زمانے میں جب مہدی ظاہر ہوں گے تب اس آیت کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو جائے گا. اذا قام قائمنا وضع اللہ یدہ علی رؤوسہ، بہت توجہ سے سنیے گا. اذا قام قائمنا وضع اللہ یدہ علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وکملت به احلامهم. کہتے ہیں جب قائم ظہور کریں گے تو اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے سروں پر پھیریں گے تو اس کے ذریعے سے ان کی عقلیں اور افکار کامل ہو جائیں گے. یعنی کہ جب ظہور فرمائیں گے، اچھا ہاتھ اوپر پھیرنے سے مراد ایک یہ بھی لیا جائے گا، یعنی کہ جب ان کا ہاتھ وسیع ہوگا، جب ان کے دستے قدرت میں حکومت آئے گی، اور وہ جب زمام حکومت سنبھالیں گے اور قوانین خدا کو نافذ کریں گے، تو اس کا اثر، یعنی کہ پہلا اثر کیا آئے گا؟ پہلا اثر تو یہی آئے گا کہ معاشرہ اپنے کمال پر پہنچے گا. اب جب معاشرہ اپنے تکامل کی طرف تیزی سے گامزن ہو جائے گا تو اب جو احکامات مزید بیان کیے جا رہے ہوں گے ان کے سمجھنے میں کیا کوئی دشواری ہوگی؟ تو یقیناً جسے کہتے ہیں بلیسنگز ہی بلیسنگز ہوں گی. اس کی وجہ یہاں پہ نظر آتی ہے. چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد، یہ الطاف، یہ لطف جو حضرت حجت پر ہوگا، پانچویں امام روایت فرماتے ہیں، روایت طویل ہے، فقط ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے، اللہ اپنے خاص انبیاء کو معراج کراتا ہے نا، کچھ نشانیاں دکھاتا ہے، تو ان نشانیوں میں بہت توجہ رہے. جب حضرت موسیٰ کو کچھ نشانیاں دکھائی گئیں اور ان کو بعد کے کچھ حالات دکھائے گئے اور حضرت حجت پر ہونے والے الطاف دکھائے گئے، تو سنیں گے حضرت موسیٰ نے کیا خواہش ظاہر کی. کہا
کہ قائم آل محمد پر یہ جو پروردگار تو انعامات کر رہا ہے، تو اللہ سے حضرت موسیٰ نے قائم آل محمد ہونے کا اشتیاق ظاہر کیا، تو انہیں جواب ملا کہ بتحقیق آل محمد میں سے ذریت احمد مختار میں سے قائم قرار پائیں گے۔ جب دوبارہ کچھ نشانیاں دکھائی گئیں، پھر آپ نے کچھ الطاف دیکھے، پھر خواہش ظاہر کی کیا ممکن ہے کہ میں قائم ہو جاؤں؟ کہا نہیں، وہ احمد کی ذریت میں سے ہوں گے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اسی جملے کا تکرار کیا گیا، 3 مرتبہ ایک اولو العزم پیغمبر خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ کیا میں وہ قائم ہو سکتا ہوں؟ کہا نہیں، تم نہیں، حضرت احمد مرسل کی نسل میں سے، ان کی ذریت میں سے آپ قرار پائیں گے۔ درود پڑھیں محمد والے امام۔ چھٹے امام دعائے احد کی صورت میں آپ کو اور مجھے وظیفہ دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ تو تمام وہ باتیں تھیں کہ جو کہ امام کی ذات کے بارے میں تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام کی بات کے بارے میں بھی تو کچھ بات ہونی چاہیے نا، تو چھٹے امام اب ان کی اوصاف بیان نہیں کر رہے ہیں، دعا کی صورت میں آپ کو اور مجھے ایک دعا تعلیم کر رہے ہیں کہ یہ پڑھا کرو، اس سے تم اس قائم کی مدد کر سکو گے، جس کے اندر آپ یہ عہد کر رہے ہیں کہ آپ خدا اے خدا انہیں جلدی بھیج کہ جن کے ذریعے سے احکامات جو ہیں وہ معطل شدہ احکامات جو ہیں وہ واپس اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ معطل کا جو لفظ ہے وہ معطل یعنی کہ وہ احکامات کے جن پر عمل نہیں ہو رہا ہے، جب آپ آئیں گے تو عمل ہوگا۔ اور آپ روز پروردگار سے یہ عہد کر رہے ہیں کہ میں جب اٹھوں گا کفنی شاہرن سیفی مجردن وقناتی ملبین دعوت الداعی، کہ میرا کفن جو ہے وہ کھچا ہوا ہوگا، تلوار بے نیام ہوگی، نیزہ بلند ہوگا، اور پکارے جانے والے کی پکار کے اوپر چاہے گاؤں میں ہو یا شہروں میں میں اٹھ کھڑا نکلوں گا اپنی قبر میں سے۔ تو چنانچہ رجت کے اوپر آپ بار بار روز بیعت کر رہے ہیں امام سے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں وہ دن جلد انشاءاللہ، اگر ظہور ہم اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکے تو مرنے کے بعد قبر سے اٹھا لیے جائیں۔ اصول کافی کی ایک اور روایت عرض کر رہا ہوں آپ کے بارے میں، عن اللہ عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل من یؤت الحکمہ فقد اوتی الخیر کثیرا فقال طاعت اللہ ومعرفت الامام، فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ جو آیت ہے نا سورہ بقرہ کی کہ ہم جسے چاہتے ہیں کہ ہم جسے وہ چاہتے ہیں حکمت دینا فقط اوتن خیر کثیرہ، تو ہم اس کو خیر کثیر دے دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد اللہ کی اطاعت اور معرفت امام علیہ السلام ہے، یعنی کہ امام زمانہ کی معرفت جو ہے وہ حکمت ہے، پروردگار عطا کرتا ہے۔ اصول کافی کی کتاب الحجت سے پڑھ رہا تھا۔ چنانچہ چھٹے امام آپ کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو اس وقت زمین کے گوشے گوشے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب زرارہ بن اعین آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ مزید سوال کرنا شروع کر دیے۔ آپ نے پوچھا کہ اس سے پہلے کہ وہ جب آپ نے یہ بات کہی ہے امام نے، تو امام نے فرمایا کہ ہمارے قائم کے لیے غیبت ہوگی۔ تو زرارہ نے پوچھا وہ کیوں؟ تو آپ نے بیان کیا کہ دشمنوں کے خوف سے اے زرارہ وہ منتظر ہے، لوگ اس کی ولادت میں شک کریں گے، اللہ غیبت کے ذریعے اپنے شیعوں کا امتحان لے گا۔ زرارہ نے کہا کہ مولا کوئی ایسا عمل بیان کر دیجئے کہ میں اسے انجام دوں۔ تو آپ نے فرمایا زرارہ اس دعا کو اپنا وتیرہ بنا لینا، اور وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا بہت مشہور اور معروف، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اے اللہ مجھے اپنی معرفت عنایت فرما دے، اگر مجھے تیری معرفت عنایت نہیں ہوگی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عنایت کر دے، کیوں؟ اگر میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ پھر آپ کہتے ہیں اللہم عرفنی حجتک، اے پروردگار مجھے اپنی حجت
حجت کی معرفت عنایت فرما دے کہ اگر فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ دَلَلْتُ عَن دِينِي، اگر میں تیرے حجت کی معرفت نہیں رکھ سکوں گا اپنے دین سے منحرف ہو جاؤں گا، ہٹ جاؤں گا، متدلل ہو جاؤں گا۔ یہی دعا تھی نا کہ شیعوں کا امتحان لیا جائے گا، تو امتحان میں ثابت قدمی کے لیے اس دعا کو ہر واجب نماز کے بعد پڑھیں۔ اور اس کے بعد ایک اور دعا جوڑ دی جاتی ہے، وہ جو ایک اور مقام پہ نقل ہوئی کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو پھر یہ والی دعا جو ہے وہ یقیناً اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ اپنا اثر آپ کی نفوس پر چھوڑ دے گی۔ محمد بن مسلم نے ایک اور آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے امام سے سنا، چھٹے امام سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر بھی پروردگار نے امتحان کی بات کی ہے، اور یہ امتحان مخلوق کا لیا جائے گا۔ کہا کہ یہ کس قسم کا امتحان ہوگا؟ کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بنو فلاں کے آخری حکمران کے خوف سے آزمایا جائے گا۔ کہا کہ یہ جو جوع ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کہا مہنگائی کی بڑھ جانے سے، بھوک اور افلاس کے ذریعے سے۔ وَنْقِصُ مِنَ الْأَمْوَالِ، اموال کے کم ہو جانے سے۔ کہا یہ کساد بازاری ہے اور برکت کے اٹھ جانے سے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھیے، بزرگ بھی تشریف فرما ہے، ذرا مجھے بتائیے آج سے کوئی 50 سال نہیں تو چلو 40 سال پہلے چلے جائیے، گھر کا ایک شخص کماتا تھا، سارے کے سارے کھاتے تھے تب بھی بچ جاتا تھا۔ آج گھر کا ہر فرد کماتا ہے تب بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ نقص من الاموال، برکت اٹھ گئی۔ کیوں اٹھ گئی؟ اب اس پہ توجہ رکھنا ہوگا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ گھر سے نکلتے تھے 4 آنے 8 آنے لے کر، ایسا لگتا تھا پوری دنیا خرید لیں گے، اور آج آپ کی جیب میں جو 1000 روپے کا نوٹ ہے اس کی کیا ویلیو ہے؟ یہ کیا ہے؟ نقص من الاموال۔ تو کہا کہ اور ونقص من الانفس، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ونقص من الاموال والانفس، تو نقص جو ہے وہ دونوں طرف پلٹے گا۔ کہا زراعت میں کمی، اسکیسٹی ہو جائے گی، ریسورس کی کمیاں ہو جائیں گی۔ کیوں؟ یقیناً جو پیداوار جس انداز سے ہونی چاہیے اس انداز سے نہیں ہو سکے گی۔ زراعت میں پیداوار کی قلت۔ اور وبشر الصابرین کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو کہ ظہور امام زمانہ کی راہ ہموار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ پروردگار عالم کے طفیل الطاف ان پر نازل ہے، ہمارے درمیان ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں پر گناہوں کا پردہ ہے۔ چنانچہ آخری ایک قول امام کا نقل کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ غیبت کے بارے میں امام حسین علیہ السلام، کیونکہ آپ کا قیام اور امام حسین علیہ السلام کا قیام میں بہت مماثلت ہے، خود امام نے فرمایا، کہا کہ آپ کے قائم کب ظاہر ہوں گے؟ تو ایک جواب کہتے ہیں جواسیس کا مجمع میں، کہتے ہیں بس جب محمد، علی اور حسن نام جمع ہو جائیں تو جان لو کہ چوتھا قائم ہوتا ہے۔ محمد، دوسرے علی، تیسرے حسن ہیں، تیسرے امام کون آ گئے تھے؟ حسین۔ قیام ہو گیا، کربلا برپا ہو گئی، یعنی کہ خونی انقلاب قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، 9ویں امام محمد، 10ویں امام علی، 11ویں امام، اب چوتھے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ ہیں قائم۔ جب محمد، علی، حسن جمع ہو جائیں تو چوتھا قائم ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کہ میری اولاد میں سے 9ویں امام کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک سنت ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک سنت ہوگی، اور ہم اہل بیت کا قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کے امور کی اصلاح فرما دے گا۔ چنانچہ روایات اور طویل ہیں، اس کو بس اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا سنت ہوگی کہ جس طرح سے غیبت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی کہ بھائی موجود ہیں سامنے، پہچان نہیں رہے ہیں، اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں جب ظہور امام ہوگا تو یقیناً مومن یہ دیکھے گا کہ ارے ان سے تو میں مل چکا ہوں، یہ ہیں
یعنی کہ محفل میں آئے ہیں، آ کر گئے ہیں، لیکن میں پہچان نہیں سکا ہوں۔ کتنے مومنین اس وقت کہیں گے کہ ارے یہ تو ہمارے درمیان میں آئے تھے، میں جانتا ہوں یہ فلاں جگہ، یہ تو مجھے عرفات میں نظر آئے تھے، یہ تو مجھے کربلا میں نظر آئے تھے۔ اور خدا کرے کہ آپ اس طالبی اربعین پر اور کربلا کی زیارت کا شرف حاصل کریں، یقیناً کتنے لوگوں کو وہیں پر حرمین میں زیارت پڑھتے نظر آئے ہوں گے۔ چنانچہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں حضرت حجت کے حقیقی ناصران میں شمار کر، ہمیں حضرت حجت کے حقیقی چاہنے والوں میں سے قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمارا امام تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمیں دین اسلام پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن آشنا بنا دے۔ پروردگار اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو اپنے نفس میں جذب کرنے کی توفیق عنایت فرما، حضرت حجت کے کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔